وہ جن کی زندگی میں صرف کھانا پینا اور مر جانا ہے جانوروں کی طرف سے، وہ تو شاید محسوس نہ ہو رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے بارے میں پورا منصوبہ ہو کہ ہم فلسطین ہی کو نہیں بلکہ پورے عالم عرب کو ختم کر دیں گے۔ کسی قوم کے مٹ جانے کا سب سے بڑا آغاز یہ ہوتا ہے کہ اس کا احساس مٹ جائے۔ حضرات گرامی، آج کا دور بے پناہ پریشانی اور مشکلات کا دور ہے۔ امت مسلمہ پر جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، جو مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر صاحب احساس آدمی مضطرب اور پریشان ہے۔ وہ جن کی زندگی میں صرف کھانا پینا اور مر جانا ہے جانوروں کی طرف سے، وہ تو شاید محسوس نہ ہو رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جنہیں ہوش ہے، شعور رکھتے ہیں، وہ حالات کی دردناکیوں کو جانتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کے 20-25 ہزار بچے، بوڑھے اور جوان مار دیے گئے ہوں، جس کا پورا شہر تباہ کر دیا گیا ہو، پورا ملک تباہ کر دیا گیا ہو، اور جس کے بارے میں پورا منصوبہ ہو کہ ہم فلسطین ہی کو نہیں بلکہ پورے عالم عرب کو ختم کر دیں گے، اس قوم کو نیند کیسے آتی ہے؟ وہ قوم کھاتی کیسے ہے؟ یہ ایک ہڈن منصوبہ ہے پوری دنیا کا کہ ہم ختم کریں گے، انہیں مٹا دیں گے۔ بچانے والا صرف اللہ ہے، لیکن ہم اللہ کو بھی تو راضی نہیں کر رہے ہیں نا۔ ان دردناک حالات میں بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ علماء کہتے رہتے ہیں، واعظین واعظ کرتے رہتے ہیں، مگر لوگ کھانے پینے اور عیش کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ کسی قوم کے مٹ جانے کا سب سے بڑا آغاز یہ ہوتا ہے کہ اس کا احساس مٹ جائے، احساس زیاں، اپنے نقصانات کا احساس مٹ جائے۔ ہماری قوم سے احساس زیاں فنا ہو چکا ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کے ایک طبقے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دو مسلمان حکومت لڑ رہی ہیں آپس میں۔ کیا دردناک صورتحال ہے! کیا ان حکمرانوں کو، امت مسلمہ کو احساس نہیں ہے؟ ورنہ کے بعد دیگر سب مارے جائیں گے۔ عراق تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، فلسطین تباہ ہو رہا ہے، ایران تباہ ہوگا، پھر پاکستان کی باری آئے گی۔ خدا نہ کرے یہ حالات یقینی طور پہ نگاہوں کے سامنے، جنہیں غلام بناتے انہیں مارتے ہیں۔ یہ عراق بھی غلام تھا، لیبیا بھی غلام تھا، انہیں مارا انہوں نے۔ تم بھی غلام ہو، تم بھی مارے جاؤ گے۔ یار غلامی صرف اللہ کی کرو نا، بندوں کی بندگی اللہ کی صرف کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر دور میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ منگولوں کے عذاب سے اسلام کو بچایا جلال الدین رومی نے، غیر مسلموں کی مشترکہ قوت سے بچایا خواجہ معین الدین اجمیری نے، بغداد کو دوبارہ زندگی دی حضور غوث الاعظم نے۔ مگر آج ان کے مخالفین ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ مسلمان کہتے ہیں اپنے کو، کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اولیاء کرام کی روحانیت زندہ ہو جائے، وہ مشن زندہ ہو جائے، وہ تحریک زندہ ہو جائے جہاں ایک مرد مجاہد پوری قوم کا نقشہ بدل دیتا تھا۔ یہ نہیں چاہتے۔ یہ بھی اس سازش کا شکار ہیں جس سازش کا شکار آج پوری دنیا کا مسلمان ہے۔
جو مسلمان انڈو پاک سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے تو دنیا بھر میں ان کے اثرات ہیں، ان میں ہر مسلمان پہ فرض ہے اخلاقی طور پر کہ وہ خواجہ اعظم کا تذکرہ کرے، ان کی یاد منائے۔ یار جو تمہیں کنویں میں گرنے سے بچا لے اس کا احسان تو مانو گے نا؟ جو تمہیں کھانا کھلا دے بھوک میں اس کا احسان تو مانو گے نا؟ کہ مصیبت میں مدد کر دے اس کا احسان تو مانو گے نا؟ جنہوں نے ایمان دیا اور کفر سے بچایا ان کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تم؟ نہیں، صرف ایک طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا جس کی قیادت امام حضرت رضا فاضل بریلوی نے کی ہے، صرف وہ طبقہ دنیا میں احساس رکھتا ہے اور ضمیر رکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اولیاء کرام ولی بنتے کیسے ہیں؟ ذکر الہی سے۔ ذکر الہی جو ہے ولایت کے حاصل کرنے کا بنیادی زینہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، غوث پاک ہوں، خواجہ خواجگان ہوں، شہاب الدین سہروردی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، داتا گنج بخش ہوں، ہر ایک کے ہاں ذکر پایا جاتا ہے۔ نماز تو فرض ہے ہی ہر مسلمان پر۔ ولایت حاصل کرنے کے لیے، اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی بے پناہ ضروری ہے۔ تباہیاں آ رہی ہیں، بربادیاں آ رہی ہیں، قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور آپ غافل ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو زندوں کا راستہ اختیار کیجئے، ان کا جو مر کے بھی زندہ ہیں، جن کی خبریں بھی زندہ ہیں، جن کا مشن بھی زندہ ہے، ان کا راستہ اختیار کیجئے۔ یہ مرنے والے دولت مند ممالک آج نہیں کل فنا ہو جائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے لاہور میں، آپ جاتے تو ہیں نا، لاہور میں جہانگیر کی قبر بھی تو ہے نا، نور جہاں کی قبر بھی ہے۔ دنیا کے 2 طاقتور بادشاہ جنہوں نے افغانستان سے لے کے تبت تک حکومت کی، ان کی قبر دیکھی آپ نے کیا؟ مر گئے وہ، داتا آج بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے عزیز ساتھیو، یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں ہمارے ہاں زندگی کے لیے تھی۔ زندگی اس کا نام نہیں جو آپ جی رہے ہیں، زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء کرام نے بچایا ہے۔ دلی کو نظام الدین اولیاء نے بچایا ہے، بغداد کو غوث پاک نے بچایا ہے، ترکی کو جناب رومی نے بچایا ہے۔ اب نہ کوئی جلال الدین نظر آتا ہے، نہ کوئی غوث پاک نظر آتا ہے، اور نہ کوئی، اس لیے کہ دلوں سے ایمان چھین لیا گیا ہے، محبتیں چھین لی گئی ہیں، غیرتیں چھین لی گئی ہیں، احساس ضیاء چھین لیا گیا ہے، مردہ کر دیا گیا ہے، مردہ کر دیا گیا ہے۔ ضمیر مر گئے ہیں، احساس مر گیا ہے، شعور مر گیا ہے، فکر مر گئی ہے، خیال مر گیا ہے، قوم کا درد مر گیا ہے، ملی احساس مر گیا ہے، جماعت کا تصور مر گیا ہے، یہ سب کچھ فنا ہو گیا ہے۔ ہم زندہ ہیں، کھا پی کر کے اور عیاشی کر کے تو جانور بھی زندہ رہتا ہے۔ آپ انسان ہیں اور افضل المخلوقات ہیں، اللہ کی منتخب قوم ہے، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں آپ کی زندگی جانوروں سے بہتر ہونی چاہیے۔ خدا را ذکر الہی کو اختیار کیجیے۔ فرمایا گیا ہے کہ ذکر کرنے والا غافلوں کے درمیان میں ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان میں زندہ ہے۔ ذکر کرنے والا میدان جہاد سے بھاگنے والے کے مقابلے میں جہاد کرنے والا ہے، اور جو نہیں کرتا بھاگ رہا ہے وہ۔ ذکر کرنے والا ایک تپتے ہوئے صحرا میں ایک سایہ دار درخت ہے، یہ احادیث کے ترجمے، اور یہ اولیاء اللہ ذکر ہی کرتے تھے۔ ذکر کی ان کی مرضی، ان کا مشن تھا۔ خواجہ اعظم
کا آخری لمحہ بھی ذکر میں گزرا ہے، اگر چاہتے ہیں زندہ رہے تو، ورنہ موت تو ظاہری موت بھی دروازے پہنچ چکی ہے۔ میں نے بتایا کہ جو دنیا نے منصوبہ بنایا وہ آپ کو ختم کرنے کا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم میں شریک نہیں ہوں گا، بڑا بھروسہ ہے نا کچھ لوگوں کو، اعلان کر دیا اس نے، کوئی نہیں کودے گا آپ کی حمایت کے لیے۔ اگر تیسری جنگ ہوتی ہے تو صرف مسلمان ہوگا اور ساری دشمن قوتیں ہوگی، صرف مجبوراً حماس نے، ہانیہ نے، محمود عباس نے، اور اس سے پہلے 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا میں وہ بھی نہیں مانوں گا، صرف ایک اور اسرائیل، اور صرف اسرائیل، صاف انکار کیا اس نے۔ میں نے انہیں کی تائید میں 2 کا اعلان کر دیا تھا، کچھ نوجوان ناراض ہو گئے، تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ ارے بیوقوفوں، جو مل جاتا تھا وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے، اب لڑو نا ان سے۔ وہ تو کہتے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے ہم، یعنی اسرائیل، فلسطین ختم، مسجد اقصی ختم ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد پورا عرب اور دوسری طاقتیں بھی۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو فرات سے نیل تک دے دوں گا، دریائے نیل مصر میں، فرات عراق میں، یہ سب تم کو دوں گا۔ وہ سب پورا کرنے جا رہے ہیں اسے، اور آپ غافل بیٹھے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، بہت مطمئن ہیں۔ خدا را بھول جائیے، کم از کم کوئی اور ساتھ نہیں دیتا ہے تو اللہ سے مدد تو مانگیے نا، اس کی بارگاہ میں جھکیے۔ جس روز وہ کرم فرمائے گا دنیا کی ہر طاقت مٹ جائے گی، مگر کیا ہم پہ کرم فرمائے گا؟ جو نماز میں نہیں پڑھتے، حرام کھاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا ایسی قوم کے اوپر اللہ کا رحم نازل ہوگا؟ بدل ڈالیے اپنا انداز زندگی، بدل ڈالیے۔ غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں، مسافر اور رویش کارواں بدل ڈالو۔